خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہنے کی نیت کر لیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ملک شام میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی امی جان کا نام حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجائے محترمہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت پر انہوں نے کہا کہ انہیں آپ کہیں چھوڑ دیں، تو وہ ان کی کہانی، ان کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اس معاملے میں ارشاد فرمایا، اس کا میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ آپ پر وحی نازل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ آپ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں تھا، میدان، خشک مقام، پہاڑی پہاڑ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر کیا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ موجود ہے۔ اس میں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں پر نہ کوئی چشمہ، دور دور تک پانی، نہ کوئی آدمی۔ ایک مختصر سا توشادان، جس کو ہم آج کی زبان میں ٹفن باکس کہہ دیں، کھانے کا تھوڑا بہت سامان، اس پہ کھجوریں اور پانی کا کچھ تھوڑا بہت انتظام کر کے آپ نے انہیں وہاں پر رکھا اور روانہ ہونے لگے۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، آپ سے عرض کرنے لگی کہ اللہ کے پیارے نبی، اس سنسان و بیابان میں آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا کوئی نہیں ہے؟ کئی بار حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، مگر آپ کوئی جواب نہ دیتے۔ آخر کار بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم عطا کیا ہے اور آپ اس کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حجرہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. ہائے ہائے. یہ سن کر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑا رحمت نازل ہوں. ہائے ہائے. اتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا. یہ سن کر آپ نے کہا کہ اب آپ جائیے. اب آپ جائیے. مجھے یقین کامل ہے اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں فرمائے گا. کیا پتا چلا کہ یہ جو ہو رہا ہے نا اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. ان کا مقام, ان کا مرتبہ اللہ. میرے تو واقعی جب یہ جملہ پڑھا نا, وہ کہتے ہیں نا مزے کو مزہ آ گیا. مزے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا, حقیقت اس سے پہلے بھی پڑھا تھا, لیکن ہوتا ہے مزے کو مزہ آ گیا کہ اچھا یہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے پھر اب جائیے. اطمینان قلب, کمال کا اطمینان قلب. ہائے ہائے ہائے. اللہ ان کے اطمینان قلب کا, یقین کامل کا اور اللہ کے رضا پر راضی رہنے کا ذرہ اور صدقہ نصیب فرمائے. کیا خوب بات ارشاد فرمائی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طویل دعا مانگی رب کریم کی بارگاہ میں, اور ملک شام کی طرف آپ تشریف لے گئے. چند دنوں میں کھجورے اور پانی وغیرہ سب ختم ہو گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا. شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی غذا کا اہتمام اب نہ ہو سکا. اب پانی کی تلاش اور پانی کی جستجو میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صفا اور مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان 7 چکر کاٹے, دونوں پہاڑوں کے درمیان میں, مگر پانی کا کوئی سراغ وہاں نہ مل سکا, پانی نہ مل سکا. دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں تھا. وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیاس لگی تھی, اور جیسے کہ آپ تو پیاس کی وجہ سے جس طرح وہ پاؤں ہلاتے ہیں نا, تو اس کی وہاں جہاں یہ پاؤں اپنے مبارک ہلا رہے تھے تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں اپنے پر مارے. تو پر مار کر ایک دیکھا تو ایک چشمہ جاری ہو گیا. جب آپ نے وہ پر مارا تو وہاں ایک چشمہ جاری ہو گیا, اور اس پانی میں غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا. یعنی اس میں وہ پانی ایسا تھا کہ اس میں غذا کا کام بھی تھا اور پیاس بھی وہ بجھ جاتی تھی پانی. یعنی اس میں دودھ جیسی خاصیت تھی. دودھ بھی مشروب ہے مگر اس کے اندر توانائی بھی بہت ساری ہے. اور یہ وہ پانی جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں, اسے زمزم کہا گیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسے پیتے رہے اور زندگی کے ایام گزارتے رہے, یہاں تک حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی آپ نے پائی اور شکار کرنے لگے. تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا. پھر ایک قبیلہ, ان کے کچھ لوگ بکریاں چراتے ہوئے اس میدان کے قریب سے گزر رہے تھے. پانی کا چشمہ دے کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی اور وہاں پر وہ آباد ہو گئے. اور اسی قبیلے میں ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی, اور یوں مطلب وہ جگہ آباد ہونی شروع ہوئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر بھی کیا. تو یہ قرآن کریم کا ایک بڑا عمدہ پیارا, اور اس میں دعا بھی ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہونا بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرمانا بھی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ جانے کہ بے شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ, کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک کیفیت میں آنا, اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس مقام پر جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے بارے میں جو فیصلہ ارشاد فرمائے, جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے, اسی کی مرضی ہے. اور پھر وہاں آنا اور جنگل و بیابان میں جہاں کوئی نہ پانی نہ آبادی کچھ بھی نہیں, وہاں اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ ہیں ان کو چھوڑ جانا,
اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ 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 اللہ، کتنی اعلیٰ قسم کی اور کتنی متعارفہ قسم کی اور کسی عظیم یہ واقعہ، عظمت والا یہ واقعہ ہے، اور اس میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل، اللہ تعالیٰ کی مدد، پھر یہ کعبہ شرفہ یا مکہ مکرمہ جسے ہم کہ وہ کس طرح آباد ہوا اور آج تک وہ کیسا آباد ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت دعا کی، وہ دعا قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، اور وہ دعا کیا تھی؟ آئیے وہ دعا اب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی بھی کیا شان ہے۔ دو چیزیں انہوں نے طلب کی، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں۔ تو یہ دو کی کہ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں، اور دوسرا ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑوں انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ واقعی شاید سننے والوں سے ایک تعداد ہوگی کہ جن کا دل تڑپتا ہوگا کہ کاش مکہ دیکھوں، کعبہ دیکھوں، مسجد الحرام دیکھوں، مطاف دیکھوں، مقام ابراہیم دیکھوں، وہ مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر جلوہ فرما ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائی، ملتزم دیکھو، باب کعبہ دیکھو، زمزم پینا یہاں بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی، بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ رہیں، آپ کو زمزم کا پانی پینا نصیب ہو جائے، جس کی کیفیت میں نے بیان کی، وہ کیسے یہ پانی عطا ہوا اور آج تک وہ جاری ہے۔ لیکن تمنا تو ہوگی نا کہ زمزم کا بھرا ہوا پیالہ میرے ہاتھوں میں ہو اور میری نظر پیارے پیارے کعبہ پر ہو، اور وہاں پر میں زمزم شریف بھی پیوں، کعبے کو بھی دیکھو، دعا کروں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقبول دعا کا صدقہ لوں۔ دل تو ہوگا نا۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ شاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت شعر لکھتے ہیں۔ یہ وہ پاک در ہے کعبہ مشرفہ کا،
یہ وہ پاک مقام ہے، یہ وہ عظمت والا مقام ہے، یہ وہ ہیبت والا مقام ہے، یہ وہ کرم اور عطاؤں والا مقام ہے۔ آپ لکھتے ہیں جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے۔ خیر، ایک اعلیٰ مقام کہ جس کی تمنا یقیناً ہر عاشق رسول کے دل میں ہوگی، جب بھی جائیں، جتنا بھی جائیں، جانے کی تمنا بڑھتی ہے۔ ارے آپ کا جو کبھی بھی نہیں گیا اس کا ہوگا کہ ایک بار تو جا کر دیکھوں میں کعبہ مشرف ہے نا، مکہ مکرمہ جاؤں۔ اور جیسے مکہ مکرمہ میں واقعی ایک ایسی یہ جگہ ہے، ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی آبادی ہے، ایک ایسی زمین ہے یہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، مکہ مکرمہ۔ اس زمین پاک کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں نا، جب قریب آنے والا ہوتا ہے مکہ مکرمہ، تو واقعیتاً دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ ایک زمین، اب کیا عرض کروں، یہ تمنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم ذکر کر رہے ہیں اور ہمیں کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کی یاد آ گئی، اور پھر تمنا زیارت نے کیا دل میں، پھر کعبے کا ہے ارمان، پھر کعبہ کی زیارت کا ہے ارمان، پھر مکے کی زیارت کا ہے ارمان مدینے والے، اور تیرے در پر حاضری کا ہے ارمان مدینے والے۔ انشاءاللہ ہماری بھی ایک روز حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ خیر، اللہ کریم ہم سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی بار بار ادب حاضری عطا فرمائے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے ہوں، آقا کے در دولت پر حاضر ہوں، ہے آقا کے بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں، سبز گنبد کا سایہ ہو، آقا کے قدموں میں ہمارے ایمان اور عافیت پر ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، جنت بقیع میں مدفن نصیب ہو، جنت الفردوس میں پیارے حبیب کے صدقے بے حساب داخلہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ اس کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی دعا کا تذکرہ کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی بے قرار اور مضطرب قلب لیے عاشقان رسول ہو سکتا ہے کہ سلسلے میں شامل ہو سکتا ہے کئیوں کی آنکھیں پر نم ہو، دل بے چین ہو، بے قرار ہو، اور ان کی آمین نکل ایسی رہی ہو کہ قبول بھی ہو رہی ہو، اور ہمارے لیے بھی کوئی صورت بن جائے، ایسے اسباب ہو جائیں کہ ہم بھی مکہ مدینے کو جائیں، کعبے کو جائیں، حج کو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب تو خیر آسانیاں ہو گئی ہیں، مگر آپ یاد کریں گے کس قدر تکالیف، سفر کی تکالیف، پیدل، اونٹوں پر، دیگر سواریوں پر لوگ تڑپ کر مکہ مکرمہ پہنچتے تھے، یعنی کوئی بھی پہنچنا کہ کعبہ دیکھوں گا، مکہ دیکھوں گا، یہ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ آج بھی آسانیاں ہیں، لیکن وہاں جا کر لاکھوں لاکھ جہاں عاشقان رسول جمع ہو، وہاں مشقت و تکالیف بھی تو آتی تو ہے نا، مگر کتنی میٹھی میٹھی تکلیف ہوتی ہے، اور کتنا پیارا پیارا یہ سفر ہوتا ہے۔ اللہ نصیب کرے۔
اللہ نصیب کرے. دل تو کر رہا ہے کہ میں سفر کی اور حج کی اور عمرے کی باتیں کروں. وہاں کی دھوپ بھی اچھی ہوتی ہے, وہاں کی تکلیف میں بھی ایک سرور ہے. درد ہے, تکلیف ہے, کلفت سفر کی ہے. اعلیٰ تو لکھتے ہیں نا, درد ہے, تکلیف ہے, کلفت سفر کی ہے, نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. مدینہ منورہ کے سفر کے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا, آقا کے در دولت کا سفر ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اچھا, ایک تو دعا کی قبولیت ماشاءاللہ, کشش کتنی ہے وہاں پر. وہاں ملتزم ہے, وہاں باب کعبہ ہے, وہاں حتیم پاک ہے, مقام ابراہیم ہے, جائے زمزم ہے. کتنی عظمت والا, کشش کتنی ہے وہاں پر, پتہ کھینچا چلا جائے. پھر کعبہ مشرفہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے, جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. طواف کتنی خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. پھر صفا مروہ کے درمیان دوڑ, جو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوڑی پانی کی تلاش کے اندر, وہ کیسی عظمت والی دوڑ ہوگی, کیسا عظمت والا وہ ایک انداز ہوگا, اور کیسا مقبول انداز تھا. تو پھر عشق و محبت بھرے یہ کچھ باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو رفیق الحرمین بھی پڑھیں, اور عاشقان رسول کی آیات, بہت پیارے کتاب مقتضى المدینہ کے امیر علیہ سنت عطا فرمائی, وہ پڑھیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. خیر, اللہ نصیب کرے, اللہ نصیب کرے. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغیچہ, مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل پائے جاتے ہیں کہ بندہ تعجب سے وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. وہاں سے قسم قسم کے میوے پھل اور طرح طرح کی سبزیاں ترکاریاں مکہ معظمہ زادہ لہم شرف و تعظیما آتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ مصر, عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے و پھل بکثرت مکہ مکرمہ لائے جاتے ہیں. اور بیان کیا جاتا ہے یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات ہیں, جو بلا شبہ دنیا کے عجائبات میں سے ہیں. تو یہ کچھ دعا ابراہیمی علیہ السلام اور اس کا اثر آپ کو سے عرض کیا. اللہ کریم ہم سب کو بھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کے ہمیں آداب بجا لانے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. خوب دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں. جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. دعا کے چند آداب میں بیان کرتا ہوں. اگر مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو مشورہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کوشش کر لیں, کیونکہ دیکھیں ہر چیز اپنے ایک طریقہ کار کے تحت اور طریقہ کار کے ساتھ ہوتی ہے. دعا کا بھی ایک طریقہ کار ہے, کرینہ ہے, ایک انداز ہے. تو جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہے. میں اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کریں, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے تو آپ کریں. سینے کی سیدھ میں رہے, یا کندھوں کی سیدھ میں رہیں, یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے, اور چاروں صورتوں میں اتھیلیاں یہ اتھیلیاں, ٹھیک ہے, چاروں صورتوں میں اتھیلیاں یہ آسمان کی طرف کھلی رکھے. چاروں صورتوں میں اتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان. اب بغل کی سفیدی نظر آئے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر دو چادروں میں آپ
ہوا کرتے تھے، تو اب اگر چادر ہوگی، جیسے آپ مثال کے احرام میں ہیں اور اگر آپ یوں 2 ہاتھ اٹھائیں گے تو بغل کی سفیدی نظر آئے، تو چاروں صورتوں میں جو بھی میں نے بیان کی، ہتھیلیاں یہ آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کے آداب میں سے دعا بڑی رغبت کے ساتھ مانگی جاتی ہے اور بڑی قلب کی گہرائی سے مانگی جاتی ہے، اور بڑے خوب مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ظاہر بھی اسی کی طرف ہو، ہمارا باطن بھی اسی کی طرف ہو، ہماری توجہ بھی اسی کی طرف ہو۔ وہ جانتا ہے کہ کون مجھ سے توجہ سے مانگ رہا ہے، کون بے دلی سے مانگ رہا ہے۔ بعض لوگ یوں بیٹھے ہوئے ناخنوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور کسی اور چیز سے کھیل رہے ہوتے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ مانگ رب سے رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے۔ جس سے مانگ رہے ہیں توجہ بھی تو اسی کی طرف ہو، اس کو پتہ ہے کہ کس کی توجہ ہے کس کی توجہ نہیں ہے، وہ دلوں پر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے میرا رب کریم۔ تو اور یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی۔ ادعونی استجب لکم، وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو مانگیں، دعا خوب کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ کریم ہمیں دعا کرنے کی، صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کالز چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قندیل اتاری ہے، میں ضلع ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نگران شورا کے بڑے ہی پیارے سلسلے میرے رب کا کلام میں عرض یہ ہے کہ ہم نے جسۃ المدینہ بالغان شروع کیا ہے، اس کے لیے کیا نیتیں ہونی چاہیے اور اس میں پڑھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔ مقتۃ المدینہ کی نے کتاب شائع کی ہے 12 مدنی کاموں پر، اس میں مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بیان کیا گیا، نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے۔ وہ آپ کی انشاءاللہ امید ہے ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ رسالہ مل جائے گا 12 مدنی کاموں سے متعلق۔ نیت کی بات ہے تو حدیث پاک میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ تو میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی آپ نیت رکھیں۔ قرآن کریم پڑھنا ثواب ہے، قرآن کریم کو دیکھنا ثواب ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ تو یوں مختلف نیتوں کے ساتھ پڑھیں۔ پھر یہ کہ آپ پڑھا بھی رہیں تو الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، آپ لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، عاشقان رسول کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ پھر حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ تو اس طرح میں دوسروں کو نفع پہنچاؤں گا۔ پھر اس میں سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے تو سورہ ملک کی تلاوت سنوں گا، درس ہوتا ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، نماز کے احکام سے کچھ مدنی پھول بھی بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں، تو میں علم دین حاصل کروں گا۔ جب مسجد میں آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر رہے ہیں تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں حاضر رہوں گا۔ تو یوں اسلامی بھائی بھی جمع ہوتے ہیں تو میں سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو سلام کا جواب دوں گا، کوئی چھینکے گا الحمدللہ کہے گا تو میں یرحمک اللہ کہوں گا۔ تو اس طرح کی کئی نیتیں، جیسے امام اہل سنت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مسجد میں جانے کی 40 نیتیں بیان کی ہیں، ان میں سے بعض نیتیں، چند ایسی نیتیں ہیں جو یہاں اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو وہاں یہ نیت ہو سکتی ہے۔ تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بالکل آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیں اور پڑھائیں، اور جو اس میں سستی کرتے ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے کہ ضرور بھی ضرور مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدرسۃ المدینہ بالغات کو قائم کریں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کریم آپ کو استقامت بھی دے، آپ کے قدم بھی جمع دے، اور آپ کے اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آج ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا دامت برکات ملالیہ نے جو حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا جو واقعہ اس قرآن سے بیان فرمایا، سبحان اللہ، اس میں کیسا پیارا درس ہے۔ اس میں ماشاء اللہ عز و جل آپ کے مدنی پھول اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس سے بہت کچھ سبق ملتا ہے، لیکن ہر سمجھنے والا دیکھے کہ اس میں صبر کیسا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک توکل کیسا ہے،
اور توکل، صبر، شکر اور بڑی سے بڑی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گلے لگا لینا، اس واقعات سے میں کیسے کیسے مدنی پھول مل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ فیضان ہے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا کہ جن کے صدقے ہمیں یہ مدنی چینل ملا، یہ سلسلے ملے۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ طریقت کو سلامت رکھے، آمین۔ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ آمین، اللہ تعالیٰ ان آمین۔ کے شہزادوں کی، شہزادگان کی، شہزادی کی، گھر والوں کی خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نگران شورا اور اراکین شورا کی خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، بڑی حوصلہ افزائی کی اور مدنی پھول بھی آپ نے دیے، تو اللہ کریم آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد رضا طاری ساحل کولکتہ سے۔ میرا نگران شورا کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا آیت بتا دیے جس سے میں اپنے گھر والے میں دم کروں یا اپنے بچے پہ دم کروں تو وہ محفوظ رہیں آفات و بلیات سے، اور گھر میں نیکیوں بھرا ماحول رہے۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے ایک شجرہ مرتب فرمایا ہے، اور وہ شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ طاریہ، وہ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں 5 گنج قادریہ ہے، یعنی 5 نماز کے بعد پڑھنے والا جو وظیفہ ہے، اس میں حصار بھی ہے اور اس میں قرآن کریم کی آیت بھی ہے، تو یہ پورا حصار ہے، اس پہ پھر فارسی عبارت بھی شامل ہے۔ تو مدنی التجا ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، آل اولاد کی اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو حفاظت رہے گی۔ تو یہ حصار ہے، میری تمام تر امیر سنت کے مریدین اور طالبین جتنے بھی ہیں، ان سب سے مدنی التجا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 5 گنج قادریہ، یہ شجرہ مبارکہ کے شروع کے صفحات پر ہی آپ کو ملے گا۔ یہ حصار ہے اور بڑا خوبصورت حصار ہے، آپ کے گھر بار کی اور آپ کے جان و مال کی، انشاءاللہ دین و ایمان کی، ہر چیز کی اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی، تو یہ ضرور پڑھا کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ مرید یا طالب نہیں ہیں تو مدنی التجا ہے کہ مرید و طالب ہو جائیے، تو آپ کو یہ شجرے سے پڑھنے کی اجازت بھی مل جائے گی۔ مرید ہونا فائدے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے۔ کال چلائیے۔ زبیر اتاری اکھاڑا سے۔ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، الحمدللہ میں کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے، اور ہمیں میرے رب کے کلام کا ماشاءاللہ ہمیں پرانی یاد حج مشتاق تاریخ کی یاد بھی تازہ کرتی ہے۔ تو ہو سکے تو آخر میں حج مشتاق تاریخ کی طرز میں وہ جو پڑھا کرتے تھے کہ سوئے طیبہ جانے والے مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سنا دیجیے گا تو مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں ماشاءاللہ، اچھی تمنا ہے اور اچھی یاد آئی آپ کو حج مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اچھا کلام پڑھتے تھے، روتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے۔ اللہ کریم ان کی تربت پر کرو رحمت نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہمارے اس سلسلے میں ہم قرآن پاک کی بعض صورتوں کے فضائل بھی آپ کو بیان کرتے ہیں۔ آج سورہ آل عمران سے متعلق چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ اس میں 20 رکوع، 200 آیتیں، 3480 کلمات اور 14520 حروف ہیں۔ اچھا، آل عمران نام رکھے جانے کی وجہ بڑی خوبصورت، یہ بات آپ کو شاید آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے۔ آل کا ایک معنی اولاد کے ہیں۔ اس سورت کے 4تھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک معلومات ہوتی ہے کہ جو بھی صورتیں ہوتی ہیں ان میں عموماً اس سورت مبارکہ میں اس کا کوئی ذکر ہو۔ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس میں گائے کا بیان ہے۔ تو اس طرح دیگر صورتیں جو ہوتی ہیں اس میں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے کہ سورت کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی وجہ آپ نے ابھی سنی کہ اس سورت کا نام رکھنے کی جو وجہ تھی۔
اللہ اللہ۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ان سورہ آل عمران کی۔ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو شخص جمعہ کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ واہ۔ حضرت عثمان بن عفان امیر المومنین، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سورہ آل عمران کی تلاوت بکثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی کال چلائیے، آپ پڑھیں گے سورہ آل عمران، اس کی بھی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ کال چلائیے۔ محمد مزمل صدیق اچاری، میرا نگران شرف سے سوال ہے کہ مدنی چینل کی برکت اور باپا کی فیض سے اور آپ کی ترویج دلوانے پر میری بہن نے آن لائن داخلہ لیا ہے۔ آخر ایک شاد فرما دیں جو جامعہ المدینہ میں طلب پڑھتے ہیں کیا ان طلبہ کرام کی طرح مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بھی علم حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ عطا فرمایا ہے، اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے۔ میں اور میری ایک بہن درسی نظامی کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ابو چاہتے ہیں کہ SSC کی بات کرو اور امی چاہتی ہیں کہ میں میٹرک کے بعد درسی نظامی کروں۔ میری امی چاہتی ہے کہ میں کراچی خزانہ مدینہ آ کر مدنی کام، اور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ باپا جان چاہتے ہیں اسی طرح ہم خوب مدنی کام کریں اور عالم باعمل بن جائیں، اور ہمارے باپ لیے باپا جان سے دعا بھی کروا دیں، اور عبدالحمید بھائی سے مقدس مقامات پر جاتے ہیں، ان سے بھی دعا فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ اللہ اللہ، میں جو سمجھ سکا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو مدرسۃ المدینہ آن لائن میں جو قرآن کریم درست پر کر رہے ہیں کہ آپ کو اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرنے والا ثواب ملے گا۔ شاید میں اگر سمجھ سکا ہوں تو دیکھیں قرآن کریم سیکھنے کا ثواب تو وہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا، علم دین حاصل کرنے کا ثواب وہاں بھی ملے گا، یہاں بھی ملے گا۔ تھوڑا سا فرق یہاں ضرور میں بیان کروں گا کہ وہاں مدرسۃ المدینہ مسجد میں عموماً حاضری ہوتی ہے، پھر ایک سفر کر کے جانا ہوتا ہے، پھر یہ کہ مسجد میں عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے، تو اس فرق ہے، ایسا نہیں کہ بالکل فرق نہیں ہے، اور ہے فرق تو ہے، لیکن ظاہر جو ایک فی نفسی قرآن کریم سیکھنے کا، اس کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ یقیناً وہاں بھی اور یہاں بھی ہے۔ جو میری جو موٹی عقل میں جو بات آتی ہے سمجھ میں، وہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے۔ اور دیگر یہ کہ امی ابو کے متعلق تو دیکھیں نیکی میں تاخیر تو نہیں کرنی چاہیے۔ کئی ایسے نوجوان کے واقعات ملتے ہیں کہ جو یہ سارے گھر والوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کے لیے بڑے سپنے تھے لیکن زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور موت آ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو موت جوانی میں بھی آتی ہے، موت بڑھاپے میں آتی ہے، موت بچپن میں بھی آتی ہے۔ تو ذہ قسمت کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم عالم ہوں، ہم طالب علم ہوں، علم دین سیکھ رہے ہوں، اس سفر میں ہوں، تو جو علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نیکی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور رہی بات فیضان مدینہ آ کر پڑھنے کی، تو صد کروڑ مرحبا، اور کیا چاہیے کہ علم دین بھی سیکھ رہے ہوں، عالم بھی بن رہے ہوں، مدنی کام بھی ہو رہا ہو، تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ماں باپ کے لیے خوب خوب ذخیرہ آخرت ہوگا۔ دنیا کی زندگی کتنی اور دنیا کی تعلیم کا بھی کیا کام آتی ہیں بہت ساری چیزیں، یعنی اس کے پیچھے آدمی آخرت کا نقصان نہ ہونے دے۔ میرا جو عرض کرنے کا مقصد ہے آخرت کا نقصان نہ ہونے دے، اور یہ کہ نیکی کی طرف دھیان اور آخرت کی تیاری کی طرف ذہن غالب دھیان اسی طرف ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو۔ رب کریم نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر
اس طرح ارشاد فرمائے اے ایمان والو، تو وہاں پر ایک خاص احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج جو اس کے تحت جو آیت کریمہ ہم سنیں گے، آئیے پہلے ہم آپ کو آیت کریمہ سناتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند ہو، اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ ماشاءاللہ، اس آیت کریمہ کو جو ابھی آپ نے سنا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اس کے شان نزول کو پہلے میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم نے حضرت سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث مرد اس فوت شدہ کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ جو یہاں بیان ہوا شروع کا، وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو وہاں تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض خاوند جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھی تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے اور نہ انہیں طلاق دیتے تھے، بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر اور ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے، اور اس طرح اس کی تمام میراث یہ لے لیں۔ ان کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کا دوسرا جو حصہ ہے وہ بھی نازل کیا گیا آخر تک۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ عورت کو طلاق دیتے پھر رجوع کرتے، طلاق رجعی، پھر طلاق دیتے، اس طرح اس کو معلق کرتے، مطلب لٹکا کر رکھتے تھے کہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی نہ دوسری جگہ ٹھکانہ پا سکتی۔ اس کو منع فرمایا گیا، غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے۔ ان تمام ظالم خاوند کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کے اس کی آخر تک اس کو بیان کیا گیا جو بھی آپ نے یہ تلاوت سنی۔ میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا جو اس کے مضامین ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عورت کو پروٹیکشن دیا ہے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا جو یہاں درس ہے، اللہ اللہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یعنی جس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، یہ وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ لیڈیز جن کے نزدیک یہ کہ اسلام میں ہمارے لیے مطلب سختی بیان کی گئی ہے، نہ 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 میرے اسلامی بہنوں، نادانی، یہ نادانی ہے، یہ کم علمی ہے، آپ نے قرآن کریم پڑھا ہی نہیں ایسا لگتا ہے، یا آپ کو کسی نے قرآن کریم اور اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچائی نہیں ہے۔ آپ اس تاریخ کی بات کریں جہاں اس ہسٹری اور اس مطلب کہ وہ اس دور کی بات کریں، اس ٹائم کی بات کریں جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اور قرآن کریم نے کس انداز سے عورتوں کو بچایا ہے، ان کی عزتوں کو بچایا، ان کے مقام و مرتبے کو واضح کیا ہے اسلام و دین نے۔ اور یہ وہ میسیج ہے کہ اگر یہ میسیج دنیا میں عام ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین میں امید کر سکتا ہوں کہ کئی ایسی غیر مسلم عورتیں ہیں، اگر ان تک عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے تعلق سے
بیویوں کے تعلق سے جو خاص کر قرآن کریم و حدیثوں میں جو ارشادات آئے ہیں کہ مردوں کو اپنی بیویوں اور عورتوں کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا ہے، ان پر ظلم نہ ہو، ان پر زیادتی نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ تصور صحیح معنوں میں اگر ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، یہاں تو مطلب کہ صرف ایک پردے کی بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ پردہ ہو گیا تو یوں سختی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں جو میرے سفر رہے ہیں، عورتیں اپنے سوشل ایشوز سے بہت بیزار ہیں۔ جی ہاں، غیر مسلموں میں بھی عورتوں کے لیے بہت برا سلوک ہے، بہت برا سلوک ہے، دنیا میں اتنا برا سلوک ہے میں کو بیان نہیں کر سکتا، مگر چونکہ اسلام و دین کی صحیح تصویر اور صحیح ان کا رخ دکھانے والے لوگوں کی بھی ایک تعداد نہیں نظر آتی، معذرت کے ساتھ اگر یہ بتایا جائے کہ اسلام نے ان کی جو سوشل لائف ہے، ان کی جو گھریلو زندگی ہے اور ان کا یہ جو سکون و چین ہے، اور جو مرد جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے مالوں پر نظر رکھتے ہیں، ان کی دولت پر نظر رکھتے ہیں، اور ان کی مطلب کہ چیزیں ظلماً ہڑپ کر جانے کا ذہن رکھتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو کس طرح روکا ہے، حدیث پاک میں ان کو کس طرح سمجھایا گیا ہے۔ اگر یہ باتیں غیر مسلم عورتوں تک صحیح معنوں میں جو اسلام کی روح کے ساتھ پہنچے، میں امید کرتا ہوں کہ کئی غیر مسلم عورتیں ہوں گی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائیں گی۔ ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اسلام وہ دین ہے جو ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کی کس کو پرواہ نہیں ہوتی؟ اسلام ہے وہ دین جو ہماری شادی سے پہلے بھی ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، شادی کے بعد بھی ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور ہمارا ایک اسٹیٹس بناتا ہے اسلام و دین۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 19 آپ نے سنی، یہ اس کے 2-3 اس میں پہلو ہیں جس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، اور جو آج کے ہی جو پرفتن دور ہے، یقیناً اس میں بعض جگہوں پر عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ جہالت پر مبنی ہے، اور جہاں پر عورتوں کے ساتھ مطلب آزادی دے دی جاتی ہے وہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ معتدل اعتدال بیلنس کا ہے، یا تو اتنا ظلم ہوتا ہے اور ایسی ان کو قید کر دی جاتی ہے وہ کہ وہ مطلب وہ چی بول جاتی ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، میں اس قید کی اور اس ظلم کی بات کر رہا ہوں، اور کہیں ایسی آزادی دے دی جاتی ہے جس کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا میں اس آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ تو بیلنس کہاں ہے، اعتدال کہاں ہے؟ اعتدال قرآن میں، حدیث میں، اس کو سیکھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو پڑھنے میں، تاکہ ہم معتدل رہیں، بیلنس کے ساتھ رہیں، تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، اور وہ مرد جو اس وقت جو عورتوں کی جائیدادوں کو اور ان کی میراثوں کو قابض کرنے کے چکر میں رہتے تھے اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اس معاملے میں ان کو باقاعدہ قرآن کریم نے روکا ہے۔ پھر جو ارشاد فرمایا کہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، یہاں میں بہت پیاری بات آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ گھر امن کا گہوارہ بنانے کے حوالے سے یہاں پر ایک بہت خوبصورت ارشاد قرآن کریم میں جو یہاں بیان کیا گیا ہے، اس سے پہلے تو یہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہہ کر تو بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ پھر اگر مطلب کہ آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، تو اس کی بھی تفسیر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ صراط الجنان میں آپ یہاں پر اس کی تفسیر کو ضرور پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک رکھنے کی ہمیں تاکید عطا فرمائی ہے۔ اچھا، لیکن اب یہاں جہاں میں آپ کو ایک آپ کی توجہ دلاؤں گا وہ انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بننے کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اتنا خوبصورت ارشاد ہے یہ۔ اے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو، بڑی توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ تو یہاں پر جو سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بد خلقی، بد اخلاقی یا صورت، شکل و صورت کے حساب سے وہ تمہیں پسند نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے تمہارا یہ انداز بن جاتا ہے، تو پسند نہ ہو تو صبر کرو۔ کیا فرمایا؟ صبر کرو، اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو،
کیونکہ ممکن ہے. یہاں بات بڑی خوبصورت ہو رہی ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں توجہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اس کی تفسیر میں جو میں نے ابھی بیان کیا اس کی تفسیر میں ارشاد ہوا کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو, بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا ہو. یہ ہے مثبت سوچ جو قرآن کریم عطا فرما رہا ہے. اور یہ مطلب میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا, مثبت سوچ, مثبت ذہن, یہ مل نصیب ہو جائے نا تو ہزاروں جھگڑے, ہزاروں معاملات جو ہے نا وہ دور ہو جائیں, ہزاروں خرابیاں دم توڑ دیں اور بڑا خوبصورت معاشرہ, بڑا خوبصورت گھر ہمارا بنے. ہو سکتا ہے کہ اچھے پہلو اس کے زیادہ بھی ہوں, یعنی اگر آپ غور کریں بہت پہلو ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو بھی جو بیان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے ایک ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری اور بھلائی کا سبب بھی بنے. تو بعض اوقات بعض ایسی اشیاء ہوتی ہیں جو بظاہر وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ نقصان دہ, لیکن دیکھیں ہر ایک میں پلس اور مائنس دونوں ہوتے ہیں, اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں, برے پہلو بھی ہوتے ہیں. اگر اس کا کوئی برا پہلو ہے تو یہاں صبر کریں, برداشت کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں اور اس کو نیکی کی دعوت بھی دیں, اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سے وابستہ کریں, مدنی چینل اس کو دکھائیں, پھر صرف مدنی چینل دکھائیں, کیونکہ میری معلومات کے مطابق میڈیا کے ذریعے عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے. واللہ عالم آپ کی معلومات ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ ہو, اور اسے ایک بڑا مطلب کہ ایک وہ جرت والا ایک ذہن دیا جا رہا ہے, اور اسلامی بہنیں لیتی بھی ہوں گی اور پھر لڑتی ہوں گی کہ اس وقت جو طلاق کا ریشو ہے نا اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے, اور یہ گھر توڑوا کر بیچاریاں بیٹھ جاتی ہیں اور لڑتی ہیں. اب پتہ نہیں اب ڈراموں میں, ٹی وی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ ریئل لائف نہیں ہوتی, یہ کوئی ریئل لائف تھوڑی ہوتی ہے, تو اسکرپٹڈ اسٹوری ہے, ڈرامہ ہے, ڈرامہ بازی ہے. اس کو آپ اپنی پرسنل زندگی پر کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ آپ نہیں ہوتا. حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے اور اس سے گھر ٹوٹے ہیں. آپ پچھلے چند سالوں کی دنیا بھر کی ایوریج نکالیں, یعنی کسی کا نتیجہ دیکھا جائے گا نا, آپ چند سالوں کی چلے 10 سال لے لیں, 8 سال لے لیں, دنیا بھر میں کی ایوریج نکالنے کے طلاق کا ریشو بڑھا یا نہیں بڑھا, عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. اب ریشو نکال لیں. جس آزادی کو اور جس جرت کو, جس بے باکی کو آج پروموٹ کیا جا رہا ہے, بیان کیا جا رہا ہے, اور عورتیں اس کو آن کر رہی ہیں, خواتین اس کو آن کر, لیڈیز کو آن کر رہی ہے. میری اسلامی بہنوں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام اور دین نے تمہارے لیے بہت خوبصورت اور بڑا پروٹیکٹڈ مطلب کہ وہ اصول عطا فرمایا, بڑا تحفظ والا اصول عطا فرمایا ہے. اس کے مطابق زندگی گزاریں. آپ کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو اعلیٰ مقام دیا ہے, اس کو قبول کر لیں. اور دونوں مل جل کر رہے ہیں, اور آزادی اور یہ مطلب کہ وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دو, تریاں اور دھمکیاں دینا اتنی مطلب یہ بڑھ رہا ہے, اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے مردوں میں بھی اب عورتوں کی اصلاح کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ کم ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ اس کی تربیت بھی نہیں ہے بیچارے کی. اللہ کرے کہ اس کی تربیت ہو جائے اور وہ صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی امی, اپنی بیوی, اپنی عورت کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکے, اور اس کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکے, اس کو سمجھانے میں سکھانے میں وہ کامیاب ہو سکے, اور صبر کرنے میں کامیاب ہو سکے, اور برائی کو بھلائی سے ٹالنے میں کامیاب ہو سکے, برائی کو بھلائی سے ٹال کے اصول پر یہ عمل کر سکے تو مدینہ مدینہ. لیکن میں اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ اس طرح بے باکی والا انداز نہ رکھیں. اگر آپ کو کوئی اکساتا ہے, آپ کو کوئی چڑھاتا ہے, خواہ وہ آپ کے فیملی ممبر ہیں, آپ کا کلوز فرینڈ ہے, جو بھی ہے, اس کی باتوں میں نہ آئیں. آپ کا بھائی آپ سے عرض کر رہا ہے, مہربانی کریں, صبر و شکر کے ساتھ بیٹھی رہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سوچ آپ کی سوچ کے مطابق آپ کا سسرال یا آپ کا گھر یا آپ کے شوہر نہیں ہے, نو پرابلم. آپ اللہ نہ کرے الگ ہو کر کسی اور جگہ جائیں گی تو اس کی کیا گارنٹی, کیا شیورٹی کہ وہ اس سے بہتر گھر مل جائے گا. یا اسلامی بھائی بولے بھائی یار اس کو چھوڑو, یار اسے فارغ کرو, یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے, میں دوسری کر لوں گا, تو دوسری ضروری ہے کہ وہ اس سے بہتر ملے گی, اچھی ملے گی. ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ 2 قدم آگے ہو. یہ مطلب یہ ستیہ ناش کرتے ہو, وہ آنے والی سبا ستیہ ناش کرے گی.
یہ تھوڑا ستاتی ہے تو وہ زیادہ ستائے گی، پھر آپ کو اس کی یاد آتی رہے گی کہ پھر اس کو اس سے افسانے سناؤ گے، ہائے افسوس تجھ سے تو وہ اچھی تھی۔ اب یہ کہنے سے اچھا نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ نبھا لو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی اولاد دے، ایسا بیٹا ایسی بیٹی عطا کرے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آپ کے دل کا سکون بنے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور آپ کے لیے کیا عجب کہ جنت میں جانے کا وہ سبب بن جائے۔ لہذا میری مدنی التجا یہی تھی، ہے، اور اللہ نے چاہا تو رہے گی۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، کوشش یہی میری کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے، گھر نہ ٹوٹے۔ جو مرد اپنی عورتوں پر زیادتی کر رہے ہیں، ان کے حق ادا نہیں کرتے، ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں اکسانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال نہیں کرتے، میری ان سے بھی مدنی التجا ہے کہ خدا را ان کے احساسات کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی خواہشات کو دیکھیں، ان کی تمناؤں کو دیکھیں۔ ون وے ٹریفک نہ چلائیں کہ تم ہی میرا خیال رکھو، تم ہی مجھے خوش رکھو، تم ہی میرا وہ کرو، نہیں، دونوں طرف سے کریں۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات ہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی جذبات، اس کے بھی احساسات ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کے لیے نہیں کر پاتا تو جھگڑا کرنے کے بجائے، لڑائی کرنے کے بجائے، تو تڑا کرنے کے بجائے، اور مطلب کہ منہ چڑھا کر بیٹھنے کے بجائے، میری مدنی التجا دونوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں۔ اللہ کریم کب آپ کے حالات اچھے کر دے، کب آپ کے حالات بدل دے، آپ بھی تو نہیں جانتے نا۔ ظلم کرنے والا آپ پر جان نثار کرنے والا بن جائے، زیادتی کرنے والی آپ کے لیے مطلب کہ سکون اور راحت کا سبب بن جائے، آپ بھی تو نہیں جانتے نا۔ اللہ کریم دعا کریں، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس کو فریاد کرنے کے بجائے پڑوسیوں سے بات کرتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں، سہیلیوں سے بات کرتے ہیں، میکے میں بات کرتے ہیں، گھر میں بات کرتے ہیں، تو کیا کر لیں گے؟ نہ دلوں کو تو اللہ پھیرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور صبر کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا حسن اخلاق، آپ کا اچھا کردار اور آپ کا اچھے انداز سے اصلاح کرنے کا جو آپ کریں گے، انشاءاللہ اسے فرق پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ اور اگر کبھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل جمع کر کے بیٹھے ہیں، گھر والے، سسرال والے، تو میاں بیوی وغیرہ جو بھی ہیں، اپنے دلوں کو صاف کریں اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ دل میں کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ کوئی بدگمانی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے جئیں۔ اللہ کریم اپنے کرم سے آپ کے لیے آسانیاں فراہم فرما دے گا۔ دعا کریں، میں نے دعا پر بھی آپ کو آج بیان سنایا ہے کہ، اور پھر وقت انتظار کریں، اللہ کریم حالات بہتر کرنے والا ہے، وہی حالات بدلنے والا، وہی دلوں کو بدلنے والا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لیں، محبت و پیار سے کام لیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دیے تو معافی بھی مانگ لیں، مدینہ کریں۔ ایک بار کر کے دیکھیں، آپ کو سکون نہ ملے تو مجھے کہیے گا، اچھا لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا۔ بڑا چھوٹے سے، چھوٹا بڑے سے، جو بھی ہیں، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کہہ دیا ہو تو معاف کر دینا اچھے انداز سے، اور اگلے کو بھی چاہیے کہ بس معاف کر دو، اور اگلے کو مجھے بھی آپ معاف کر دینا۔ انشاءاللہ وہ مل جل کر رہیں گے، اور ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کا پھر کوئی مسئلہ ہو جائے، پھر معافی مانگ لیں، صبر کریں، ضبط کریں، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا، مدینہ ہوتا رہے گا۔ کر لیجئے گا، کر لیجئے گا۔ جی کال چلائیے۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مدلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجلہ ہمارے نگران شورا کا یہ سلسلہ بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ میرے رب کا کلام، اللہ عزوجلہ ہمارے نگران شورا کو خوب ڈھیر و ڈھیر برکتیں عطا فرمائے، اور انہیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج نگران شورا نے قرآن پاک کے اندر سے ہی واقعات جو ہمیں سنایا ہے، اس کو سن کر بہت دل خوش ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو واقعات آپ نے بتایا، اس واقعات کو سن کر بہت دل خوش ہوا۔ اور آج اس سلسلے کے اندر آپ نے کسی نے کال کر کے ہمارے نگران شورا مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر ہماری یاد تازہ کر دی۔ اس سلسلے کے اندر میری نگران شورا سے عرض ہے کہ اس سلسلے کے آخر میں مجھے حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نعت جو وہ پڑھا کرتے تھے، سوئے طیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو شہدی کا آستانہ،
اور نگران شورا سے یہ مدنی التجا ہے کہ اس سلسلے کے اندر حاجی محمد مشتاق قادری اطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ تذکرہ خیر فرما دیں کہ وہ قرآن سے اور امیر علیہ سنت سے کس طرح محبت فرماتے تھے۔ ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ کہ واقعی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، اچھے قاری تھے، خوبصورت تلاوت کرتے تھے، اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے تلاوت کی قرأت کی کیسٹیں بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں۔ مجھے بڑا یاد ہے، شاید زمزم نگر حیدرآباد میں، مجھے یاد پڑتا ہے واللہ واللہ کہ میں غلطی نہیں کر رہا، 3 دن کا سنت و برا اجتماع تھا ہمارے علاقے سے میری حاضری ہوئی تھی۔ تو امیل سنت کا بیان تھا اور اس سے پہلے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاوت تھی۔ شاید مجھے یاد پڑتا انہوں نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت کی تھی۔ منظر میرا بھی تصور ہی ہے کہ ایک تھوڑا اندھیرا جیسا تھا اور ایک سفید روشنی ان پر منچ پر اسٹیج پر ڈلی ہوئی تھی اور بڑا مطلب دور سے خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ اور جو انہوں نے اس وقت سورہ اخلاص کی جو تلاوت کی تھی نا، میں نے آج تک ایسی سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں سنی۔ بہت خوبصورت تلاوت کی تھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ امیر سنت سے محبت کرنے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کی بات ماننے والے یہ مرید تھے۔ اور کلام کی آپ نے فرمائش کی ہوئی ہے، سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائی۔ پیارے نگران شورا کو غلام محمد سید صدیق احمد اطاری السلام۔ پیارے نگران شورا، میری عرض ہے کہ آپ اپنا جدول بتا دیں کہ آپ گھر والوں کو کون سا ٹائم دیتے ہیں اور ہر وقت آپ مدنی کاموں میں لگے رہتے ہیں تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے اور ہم بھی اپنے جدول کو اسی طرح مینٹین کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے حسن زن سے اچھا بنائے اور کاش 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 کہ میں مدنی کام اخلاص کے ساتھ حب جا سے بچتے ہوئے استقامت کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ گھر پر بھی ترکیب بنی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ میں گھر والوں کے لیے دستیاب نہیں رہتا، الحمدللہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اب ایک ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں،
تو گھر کی ذمہ داری کی حد تک اگر آپ رکھیں گے تو دونوں طرف ٹائم دے دیں گے. ذمہ داری جو ہے گھر کی وہ نبھائیں، اور بقیہ جو وقت ہوتا ہے وہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے نیکی کے دعوت کے مدنی کاموں میں صرف کریں. تو انشاءاللہ اس میں گھر والوں کا بھی تعاون شامل ہو جائے گا اور آپ کا بھی مزید جدول بنے گا. ورنہ ایک تعداد وہ ہے کہ جو ایک روٹین کے مطابق گھر میں رہتی ہے، یعنی گئے بیٹھ گئے، اب ان کو نکلنا ہی نہیں ہے. تو ایسا نہ کریں. گھر میں جو ضرورت کا وقت ہے کہ آپ گناہگار نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، حقوق جو ہیں وہ ادائیگی اس کی ہوتی رہے، اولاد کی، گھر والوں کی جو تربیت کی جو شرعی ذمہ داری ہے وہ بھی آپ نبھاتے رہیں. یہ بھی ایک اپنی جگہ پر موجود ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مطلب یہ کہ اپنا کئی ایسے اوقات ہوتے ہیں جو اس میں ہم جسٹ ایک آرام کی نیت سے، سستی کی حوالے سے ہم گھر میں پڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہمارا. تو ایسوں کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی کاموں کے لیے وقت دیں، ذمہ داریاں لیں. علاقوں میں بہت بے نمازی آپ کو ملیں گے، بڑے ہی مطلب کہ بے عملی کا شکار لوگ ملیں گے. ان کو دیکھ دیکھ کر کوڑیں. آپ کی یہ کوڑن انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر سے باہر رہنے اور مدنی کام کرنے کی سعادت دے گی انشاءاللہ تعالی. اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو فیملی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور رائٹس آف فیملی ممبرز ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں گھر کے، وہ ادا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں، کہ قیامت کے روز میں ان کے معاملے میں بھی میری گرفت نہ ہو، اور جو ذمہ داریاں ہیں اس معاملے میں بھی میری گرفت نہ ہو. اور میں ہر حوالے سے میرے لیے دعا کرے میں بے حساب بخشا جاؤں. میرا رب مجھے بے حساب بخش دے، مجھے بے حساب معافی سے نواز دیا جائے، مجھ سے حساب نہ لیا جائے. اللہ ہماری بے حساب مغفرت کرے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے عطار محمد شاہ رخ عطاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ اپنا فیضان لٹا رہا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میرا سوال ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھی کیا موت دی جائے گی، یا پھر یہ موت الگ چیز ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات میرے رب کائنات کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. میرا بچہ ابھی وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے، اور کوئی نگران شورا سے میرا عرض ہے کہ میرے کو بلا لے، میرا سارا دل کا حال پوچھ لے، اور نگران شورا سے یہ بھی ہے کہ میری دعائیں کرے، کوئی میرا بچہ مل جائے. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر رابطہ کریں، رجوع کریں، اور وہاں سے آپ روحانی علاج بھی کروائیں. میں دعا کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین آمین بھی کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان کے بیٹے کو ان سے ملا دے. ان کی جو والد اور ماں کی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جن کے بچھڑے ہیں وہ مل جائیں، جن کے روٹھے ہیں وہ من جائیں. آپ بھی دعا کریں، آپ بھی آمین کہیں. اللہ کریم پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی مشکل جو انہوں نے کال کی آسان کر دے، اور ان کا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ان کے حق میں بہتر ہوتے ہوئے انہیں مل جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد اپنے بیٹے کو دیکھے اور خوش ہو جائے تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. عرض کی گئی اگرچہ دن میں 360 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سناتا ہوں، ایک اور حدیث سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، والد اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. والد اپنے بیٹے کو دیکھے تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اس کی شرح میں لکھا ہے، یعنی والدین اپنی اولاد میں سے کسی کو دیکھیں اور اس کے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے اور نافرمانی سے بچنے کی وجہ سے دیکھ کر اس سے خوش ہو جائیں تو اس کو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے رب تعالیٰ کی رضا مندی اور والدین کی خوشنودی دونوں سعادتوں کو پانے میں
کامیاب ہو گیا. تو اللہ کریم والدین کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اپنی اولاد سے, اور میں اولاد سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے. ان سے ڈانٹنا, ان سے جھاڑنا, ناراض ہو جانا, اللہ کے بندو ماں باپ روٹتے ہیں اولاد سے, اولاد کیا روٹے گی ماں باپ سے؟ ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے. ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, اولاد کو ناراض ہوتی ہے کیا؟ اولاد روٹتی ہے. ماں باپ ڈانٹ دیتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے, ڈانٹ دیا, کہ اولاد بھی ماں باپ کو ڈانٹے گی؟ آپ کی میری اوقات نہیں ہے, ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے آگے اونچی آواز سے بات کریں. اولاد کی کیا اوقات ہے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کریں, ان سے ناراض ہو جائے, ان سے روٹ جائے. زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, صبر کریں, ان کے لیے دعا کریں. یہاں تو اولاد لڑتی ہے ماں باپ سے یار, کپڑوں پر لڑیں گے, جھاڑیں گے, کھانے پینے پر ڈانٹیں گے, جھاڑیں گے. یعنی عجیب اولاد ہے, والد کو ملازم بنایا ہوا ہے, ماں کو ماسی بنایا ہوا ہے. ماں کا کام پکا پکا کر کھلانا, ان کی خدمتیں کرنا, ان کے کپڑے دھونا, ان کے کپڑے استری کرنا, ان کے کپڑے نکال نکال کے ان کو دینا, ان کے کپڑوں کی حفاظت کرنا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا, ان کے بستر صاف کرنا, ان کی چادریں صاف کرنا, ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا. یہ ماں کا کام رہ گیا. باپ کا کام صرف جا جا کر کما کما کر ان کو لا کر دے, ان کی خدمتیں کرے, ان کی خواہشات کو پوری کرے, اور یہ کرتا رہے. یہاں ماں نے ادھر کام, وہاں کوئی کمزوری ماں کی نظر آئی تو جناب ماں گئی. وہاں والد صاحب نے تھوڑی رکاوٹ کی, باپ کی کمائی کم ہو گئی, باپ نے خواہشیں پوری نہیں کی, تمنائیں ادھوری رہ گئیں, وہاں بیچارہ باپ گیا. کیا ہو گیا ہے؟ وہ باپ ہے, یہ ماں ہے, پال رہے, پوس رہے, بڑا کر رہے ہیں, آپ ان کی خدمت کریں. میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں, اٹھنے, چلنے, پھرنے, اٹھانے, کرنے, دینے, کرنے کی صلاحیت آ گئی ہے. اب ماں باپ کو تکلیف نہ دیں, ان کو بٹھا کر رکھیں, اور اب آپ خدمت کریں. جب آپ نہیں کر سکتے تھے, ماں نے کھلایا, اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر آپ کے منہ میں ڈالی, ماں نے پکڑ پکڑ کر پانی پلایا ہے. نہیں پیتے تھے تب بھی پلاتی تھی. جب آپ دوائی نہیں کھا سکتے تھے, دوائی نہیں پی سکتے تھے, ماں زبردستی دوائی پلا دیتی تھی کہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے. اس طرح بڑا کیا ہے. آپ کے نجاست والے کپڑے دھوئیں آپ کی ماں نے. ایسا نہیں کریں یار. ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہو, آپ ماں باپ سے روٹ جاتے ہو. یہ زندہ ہیں, ان کی قدر کر لیں. یہ چلے جائیں گے تو دعاؤں کے دروازے بند ہو جائیں گے. یہ دعا کے بہت مین دروازے ہیں جہاں سے دعائیں ملتی ہیں. یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہیں. ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو, ورنہ ان کو ناراض کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوزخ میں جانا پڑے جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ ماں کی قدر کرے, اللہ باپ کی قدر عطا کرے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی, پیار, محبت, حسن سلوک کا مظاہرہ کریں. حالات اچھے نہیں ہیں, نا گفتہ بے حالات ہیں, اور صحیح بتاؤں تو سختی کا ٹائم بھی نہیں رہا. بڑی بے عملی ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ہوش مندی اور بڑی تدبر, ضبط اور صبر اور حکمت عملی کے ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح, ان کی پرورش, بچیوں کی پرورش, بچیوں کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اولاً ان کو بس برائی سے, اور یہ ٹی وی کی تباہ کاریاں جو ہیں جس پر گناہوں پر ایک سلسلے ہوتے ہیں, نیٹ کی تباہ کاریاں ہیں, برے دوستوں کی تباہ کاریاں, اس سے بچائیں. اور یہ بھی بڑی عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمارے ان رشتوں کی حفاظت بھی کرے, اور ان کو اللہ تعالی نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا, ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے, اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.